کہ آج بھی میرے آقا ہے مزار میں زندہ، آج بھی میرے آقا ہے مزار میں زندہ، اس لیے جہاں دیکھو ان کا بول بالا ہے، جس کی دھوم ہے لوگ ہر طرف اجالا ہے، ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ سا کوئی داتا ہو نہیں سکتا۔ نبی ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، نبی ہمارے قبر میں بھی کام آئیں گے، نبی ہمارے حشر میں بھی کام آئیں گے، اور حشر کے تعلق سے تم غلاموں کو مزدہ بھی سنا دیا۔ میرے تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اقْتِبَاسُ دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ۔ چل کے بولو سبحان اللہ۔ بہت مختصر وقت میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ایک گفٹ عطا فرمایا، تمام انبیاء کرام کو ایک تحفہ عطا فرمایا، تمام انبیاء کرام کو ایک خاص دعا کرنے کا حق اللہ نے دیا ہے کہ وہ نبی کی دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ میرے مصطفیٰ تمہارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے حضرت آدم علیہ السلام نے اس تحفے کو دنیا میں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تحفے کو مانگا، اس دعا کو آگ میں مانگا، جبکہ یہود و نصارہ نے آپ کو آگ میں پھینکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اس تحفے کو آگ میں مانگ لیا، اللہ نے آپ کو گلزار بنا دیا، پھولوں سے بھر دیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اس دعا کو مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو قبول فرما لیا، حضرت اسماعیل بھی بچ گئے۔ جب آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعا کو کنویں میں مانگ لیا، اس تحفے کو کنویں میں مانگ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا کو قبول فرما لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، اور حضرت یوسف کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی دعاؤں کو دنیا میں مانگا ہے، اور اللہ نے ہر نبی کی دعا کو قبول فرمایا ہے، سارے نبیوں کو تحفے عطا فرمایا ہے۔ میرے تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اس پرسنل تحفے کو، میں نے اس پرسنل دعا کو میں نے دنیا میں نہیں مانگا ہے، میں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اپنے عاشقوں کے لیے، قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہے، میں نے بچا کے رکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کے لیے کیوں بچا کے رکھا ہے، آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میری امت پریشان ہو حال ہوگی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی ناک تک پسینہ ہوگا، کسی کے گلے تک پسینہ ہوگا، کوئی دہکتے ہوئے کوئلوں کے صندوق میں بند ہوگا، کسی کو اتنا گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ اس کا اوپر کا ہوش سکڑ جائے گا، نیچے کا سارا جسم پگھل جائے گا، چیخ و پکار کرتے ہوں گے۔ ایسے مصیبت کے عالم میں جب کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا، حضرت آدم بھی ساتھ نہ دیں گے، حضرت ابراہیم بھی ساتھ نہ دیں گے، حضرت موسیٰ بھی ساتھ نہ دیں گے، حضرت عیسیٰ بھی ساتھ نہ دیں گے، تمام انبیاء کرام کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، دوسروں کے پاس جاؤ، دوسروں کے پاس جاؤ۔ میرے تمہارے مصطفیٰ فرماتے میں ایسے مصیبت کے عالم میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، گناہگاروں کے دماغ ایسے کھولیں گے جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے، باپ بیٹے کا ساتھ نہ دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہ دے گا، ماں بیٹی کا ساتھ نہ دے گی، بیٹی ماں کا ساتھ نہ دے گی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے عالم میں اس تحفے کو اللہ سے مانگوں گا، میں اس دعا کو اللہ سے مانگوں گا، اے رب کائنات میں نے اپنے پرسنل تحفے کو، پرسنل گفٹ کو مولا دنیا میں نہیں مانگا، میں نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے عاشقوں کے لیے آج ہی کے دن کے لیے بچا کے رکھا تھا۔
قبول فرما لے مولا میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے نبی فرمی شفاعت امتی یوم القیامہ میں قیامت کے دن اس گفٹ کو مانگوں گا اس دعا کو مانگوں گا اور اللہ تبارک و تعالی میری شفاعت کو قبول فرمائے گا میری شفاعت کی برکت سے اللہ میرے غلاموں کو جنت میں داخل فرما دے گا سرکار ہمارے دنیا میں بھی کام آتے ہیں جو بھی ملا نبی کے صدقے میں ملا ہے اور قبر میں بھی کام آئیں گے سرکار قبر میں روشنی ہوگی نبی کے آنے کی برکت سے اور حشر میں بھی ہمارے آقا ہمارے کام آئیں گے اور ایک بات اور یاد رکھیں وقت تو کم ملا ورنہ میں حقوق العباد پہ بھی بتاتا آج لوگ بھائی بھائی کا حق مار رہے ہیں بھائی بھائی کا حق مار رہے ہیں اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے اور ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں انصاف نہیں کر پا رہے ہیں سنیں بس چلتے چلتے بتا دیتا ہوں جس نے حقوق العباد ادا نہیں کیا ہوگا اس کو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ فرما دے دیکھو دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں تو حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد حقوق اللہ میں آتے نماز روزہ حج زکوٰۃ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوگی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے لیکن حقوق العباد اتنی عظیم شے کہ جب تک تم نے بندے کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اور بندہ جب تک تمہیں معاف نہیں فرمائے گا تب تک اللہ بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا اگر کسی نے 3 پیسے بھی کسی کے دبائے ہوں گے تو اس کو 700 نمازیں کل بروز محشر 700 نمازیں دینی پڑیں گی 700 نیکیاں دینی پڑیں گی میرے بھائیو آج ہڑپ کر رہے ہیں خوب حقوق دبائے جا رہے ہیں کسی کا حق دبانے کی کوشش نہ کرنا میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں ایک مقام پر سرکار جا رہے ہیں نبی کے غلام بھی جا رہے ہیں اونٹوں پر سوار ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عکاشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوڑا کسی وجہ سے حضرت عکاشہ کے لگا میں صرف حقوق العباد کی بات بتا رہا ہوں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اپنے صحابہ کو بلایا غلاموں کو بلایا بلانے کے بعد میں کہا میرے غلاموں اگر کسی کا کوئی حق ہو میرے اوپر تو بتا دینا میں اس کا حق ادا کروں گا سارے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا حق آپ پر نہیں ہے سرکار ہم آپ پر کیا احسان کر سکتے ہیں ہم آپ پر کیا حق جتلا سکتے ہیں سرکار ہمارا کوئی حق نہیں ہے آپ کا ہی ہمارے اوپر حق ہے آپ کا ہی ہمارے اوپر احسان ہے لیکن ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عکاشہ محفل سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ کے اوپر کچھ حق ہے کیا حق ہے کہا تھا کہ فلاں وقت میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگا تھا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں میں وہ حق لینا چاہتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عکاشہ اپنا بدلہ لو حضرت عکاشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوڑا لگا تھا وہی کوڑا چاہیے سرکار دوسرا کوڑا نہیں چاہیے وہی کوڑا چاہیے حضرت علی کو نبی نے بھیجا حضرت فاطمہ کے گھر وہ کوڑا تھا حضرت فاطمہ کے گھر حضرت علی گئے وہی کوڑا لے کر کے آئے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ میرا حق اگر آپ کا حق میرے اوپر ہے تو کوڑا مار لو اپنا بدلہ دنیا ہی میں لے لو حضرت عکاشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا کوڑا لگا تھا نا آقا میری پیٹھ ننگی تھی سرکار پہلے پیٹھ کو ننگا کرو یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک نکالا گیا سارے صحابی رو رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم جوش میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ عکاشہ اگر تو نبی کا غلام نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے ابھی تیری گردن اڑا دیتا تیری ہمت کیا ہے کہ نبی سے بدلہ لے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر عکاشہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تو بدلہ لینے دو میرا بتانے کا مقصد میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں دبانا نبی جیسی ذات محمد الرسول اللہ جیسی ہستی وہ فرما رہے ہیں کہ عکاشہ اپنا بدلہ دنیا ہی میں لے لو اپنا حق
نعت لے لو. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک دیکھی. میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں, واقعہ تو بہت لمبا ہے, میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں. جیسے ہی پیٹھ دیکھی سارے صحابی پہلے رو رہے تھے کہ عکاشہ ہمارے سامنے نبی پر کوڑا ماریں گے, ہمارے دل سے برداشت نہ ہوگا. سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے والا عکاشہ کہاں سے آ گیا. یہاں تک کہ حضرت عکاشہ کی جیسے ہی نگاہ نبی کی پیٹھ پر پڑی, مہر نبوت کو دیکھا, محبت کے ساتھ میں حضرت عکاشہ نے نبی کی پیٹھ کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ میری مجال کہاں ہے آقا کہ میں آپ سے بدلہ لوں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو کہ عام اعلان فرما رہے ہیں, اگر کسی کا میرے اوپر حق ہو تو وہ حق لے لینا. ارے محمد تو جنت کے مالک ہیں, کائنات کے مالک ہیں. جب نبی فرمائے کہ کسی کا حق میرے اوپر ہو تو حق لے لینا. آج ہم نبی کے غلام ہیں کہ حقوق العباد میں ملوث ہیں, بندوں کا حق دبائے جا رہے ہیں, بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے, بہن کا حق کھا رہا ہے, پڑوسی پڑوسی کا حق دبا رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر بخشش و نجات کیسے ہوگی؟ تو کسی کا حق بھی دبانے کی کوشش نہ کریں. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا, حقوق العباد کا یہ معاملہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں فرمائے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا. لہذا پیارے اسلامی بھائیوں, یہ پیارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار میں بھی اس محفل کو سجایا گیا. دیکھو نبی کی طاقت کا عالم تو, نبی کی طاقت کا اندازہ تو کون لگا سکتا ہے. سن لیجئے چلتے چلتے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت وہ قوت دی ہے. ارے نبی تو زندہ ہے, نبی تو تابندہ ہے, لیکن غوث اعظم زندہ بھی ہے اور غوث اعظم مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں, اور اگر چاہیں تو زندوں کو مردہ بھی کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے غوث اعظم کہیں سے گزر رہے, میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں, گزر رہے دیکھا کہ دو انسان آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے. کہاں غوث اعظم نے کہ کیوں لڑتے ہو, کس بات پہ لڑتے ہو؟ تو کہاں کہ اس لیے لڑتے ہیں, یہ کہتا کہ ہمارے نبی زیادہ طاقت والے ہیں اور یہ کہتا کہ ہمارے نبی زیادہ طاقت والے ہیں. دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, مردوں کو زندہ. غوث اعظم نے فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ارے وہ تو میرے آقا ہیں, وہ تو میرے نبی ہیں. بتا ہے عیسائی پادری, بتا تو کیا مردے کو زندہ کروانا چاہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, میں محمد الرسول اللہ کا غلام چلتا ہوں, بتا کون سے مردے کو زندہ کرانا چاہتا ہے؟ وہ عیسائی پادری لے گیا قبرستان, اور قبرستان میں جانے کے بعد میں جو سب سے زیادہ پرانی قبر تھی بولا کہ اگر تم محمد کے ماننے والے ہو, تم دعویٰ کرتے ہو محمد کو سب سے زیادہ طاقت دی گئی ہے اور محمد کے غلاموں کو طاقت دی گئی ہے, تو اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. غوث اعظم نے کہا کہ بتا اس کو ویسے ہی زندہ کر دوں یا جو اس کا پیشہ تھا اسی پیشے کے ساتھ زندہ کروں جو یہ دنیا میں رہنے کے بعد میں زندے پر پیشہ کرتا تھا. کہا عیسائی نے کہ یہ کیا پیشہ کرتا تھا؟ غوث اعظم نے فرمایا لے سن لے, یہ گانے بجانے کا کام کرتا تھا, گانے بجانے کا کام کرتا تھا. بتا اس کو گاتے بجاتے ہوئے اٹھاؤں؟ اور اس نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. غوث اعظم نے قبر کے پاس گئے, غوث اعظم کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, قم بِإِذْنِ اللَّهِ, مٹی ہٹی اور یہاں تک کہ قبر شق ہوئی اور وہ مردہ گاتے بجاتے ہوئے اپنے پیشے کے ساتھ میں زندہ ہو گیا. یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا نبی کا جیتے جی چرچا کرتے رہنا، نبی کا سچے دل سے چرچا کرو گے، نبی کے آنے کی خوشی مناؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، حشر میں بھی کامیابی ملے گی اور قبر میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت برائیوں سے اور بے حیائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم سب کو نبی کا سچا عاشق بنائے، غوث اعظم کا سچا عاشق بنائے، غوث اعظم کے صدقے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اولیاء کاملین کے صدقے سے مولا ہم سب کے کاروبار میں، ہم سب کے گھروں میں اللہ برکتوں کا رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأستغفره وأتوب إليه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔